بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن کی محبت چینل کے پلیٹ فارم سے اولیاء کرام پر مشتمل یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا انٹرویوز کا، تو آج جناب عبدالرشید صاحب کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ جی بسم اللہ جی۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو چند ایک سوالات۔ جی سر، آپ کا پورا نام؟ میرا نام صاحبزادہ حاجی عبدالرشید ہے جی۔ میں بڑی شاہ رحمان ضلع گجرانوالا جی تحصیل نوشہرہ امریکہ کا، اور یہ ہمارے بزرگوں کی بہت بڑی ایک درگاہ ہے جس میں ہم مقیم ہیں۔ جی تو اس درگاہ مقدس کا نام حضرت شاہ عبد الرحمن عرف پاک رحمان سرکار ہے جی۔ جی تو ہم ادھر صاحبزادگان پورے اس گاؤں میں کم و بیش سرکار کی آل اولاد میں 38 37 اور 38 گھر ہیں جی، ماشاء اللہ۔ خاندان کے جو ادھر مقیم ہیں۔ جی کچھ باہر اس علاقے سے لاہور اور گردنوا میں بھی مقیم ہے۔ ٹھیک۔ باقی یہ نظام ہے پاک صاحب حضور کا، جو بھی یہ سسٹم میں سلسلے میں متعلقین و بستگان ہیں، اپنے مریدین ہیں، وہ پاک و ہند میں یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ صحیح۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ نوشائی ہے جی۔ صحیح۔ حضور حاجی نوشہ گنج بخش سرکار یہ پاک صاحب حضور کے مرشد تھے، ماشاء اللہ۔ اور یہ مرشد پاک کی پاک صاحب پہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ آپ نے اپنے فیض سے اتنا بھرپور منبع فیض نظر کیا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی پاک صاحب کی بیعت کروا کر ایک طریقت کی روح اور طریقت کے سلسلے کو بالکل ایک الگ تھلگ نظر میں کر دیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیونکہ پاک صاحب حضور پہلے ادھر اس در کے مریدوں میں سے تھے اور بڑے خاص مریدوں میں سے تھے، پھر خلفاء ہوئے، پھر خلفاء بھی ایسے ہوئے کہ حضور حاجی نوشہ گنج بخش سرکار نے اپنی اولاد کو بھی حکم دیا کہ جو اب یہ فیض آپ کا پاک صاحب کے پاس ہے ادھر جا کے بیعت ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو پھر آپ نے اپنے پوتے حضرت عصمت اللہ شاہ سرکار کو پاک صاحب کے پاس بھیجا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ ایک بہت بڑی طویل داستان ہے کہ جو کیسے آئے ہیں اور کیسے آ کے ایک دفعہ نہیں 2 3 دفعہ آئے ہیں، تو آپ نے بیعت نہیں کیا، کہا کہ یہ میرے ادب کی جگہ ہے تو میں آپ کو بیعت نہیں سرکار کر سکتا۔ تو پھر اس کے بعد پھر ماں جی کو سفارش کے طور پہ لے گئے جو پاک صاحب حضور کی والدہ ماجدہ تھیں۔ صحیح۔ تو پھر والدہ صاحبہ نے یہ فرمایا کہ بیٹا دیوے سے دیوا جل کے روشنی بڑھتی ہے، تو یہ بھی آپ کے مرشد کا امر ہے، تو آپ ان کو بیعت کریں۔ پھر آپ کو بیعت کر کے انہوں نے پھر یہ دربار شریف کے سامنے ایک چلا گاہ ہے، پھر ادھر 40 دن چلے پہ بٹھایا اور بھرپور فیض سے منبع کر کے رخصت کیا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے سلسلے میں نشائی سلسلے میں پاک صاحب حضور کا بہت مقام مرشد پاک کے صدقے بہت بڑا مقام مالک نے بنایا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کی کہاں تک؟ یہ میں بذات خود جی الحمدللہ یہ ہمارا جو آبائی گاؤں ہے بڑی پاک رحمان، ادھر سے ہی ساری تعلیم شروع سے کی تھی، اور وہ اس وقت تک یہ مڈل سکول ہوتے تھے ادھر، تو اس کے بعد میں پھر حافظ آباد میں تعلیم حاصل کی، تو ادھر اپنی ایف اے تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد پھر دنیا داری کے نظام میں وہ چلتے رہے، پھر میں کچھ عرصہ سعودی عرب میں بھی گزارا، تو ادھر جا کے میں تقریباً 5 سال رہا ہوں، لیکن میں وقفے سے پاکستان آتا رہا ہوں۔ تو میں 90 میں الحمدللہ حج کیا تھا۔ تو یہ بھی مالک کی بڑی کرم نوازی ہے کہ یہ
میرے دادا حضور کی دعا تھی، اور میں جب بچپن میں اسکول پڑھتا تھا تو دادا حضور مجھے کہتے ہوتے تھے اے میرا حاجی پتر ہے. ماشاء تو اللہ. تو اس وقت سے لے کے میں جب نہیں بھی حج کیا تھا تو مجھے حاجی کے نام سے ہی پکارتے تھے. صحیح. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ میرے مریدین، میری جتنی سنگت ہے، میرے اپنے عزیز و اقارب، وہ مجھے اس وقت سے لے کے حاجی صاحب کہتے ہیں. اچھا، آپ کی نرینہ اولاد لڑکوں میں سے جی جی. کیا کیا نام ہیں ان کے ماشاء اللہ؟ میرا 3 ماشاءاللہ بیٹے ہیں جی. جی تو بڑا بیٹا جو ہے وہ حافظ محمد حسنین ہے جی، ماشاء اللہ. تو اس سے چھوٹا عبدالحنان، اور اس سے چھوٹا عبدالباسط ہے. کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ ہی کے نقش قدم پر چل کر وہ بھی اسی لائن پہ چلیں گے، یا ویسے وہ دنیا داری میں؟ جی الحمدللہ یہ ایک نظام ہے جی ہماری پاک صاحب حضور کے سلسلے میں. جو ہمارا نظام ہے، ہم آج سے یہ سارا پاک صاحب حضور کا فیض آگے آج سے چل رہا ہے، کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی. ٹھیک، تو وہ اس معاملے میں ہماری 11ویں پشت آ رہی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے گھر کی بیت سے چل رہا ہے سارا نظام. بہت اچھا. میں اپنے والد صاحب کی بیت تھا، میرے والد صاحب اپنے والد صاحب کی بیت تھے. اسی طرح یہ ہمارا گھرانہ جو ہے نسل در نسل. ہاں نسل در نسل، گھر شجرہ نسب اور شجرہ طریقت ہمارا ایک ہی ہے. بہت اچھا. تو اس معاملے میں لامحالہ بات ہے، الحمدللہ میرے بیٹے جو ہیں وہ پورے اس معاملے کو سمجھتے ہیں. اور یہ گھر میں شروع سے لے کے جیسے ہماری تربیت ایک خاندانی نظام میں چلتی آ رہی ہے، اسی طرح یہ میرے بیٹے بھی الحمدللہ ایسے ہی ہیں. اب آگے جا کے جس کا زیادہ ذوق شوق ہوگا وہ اس معاملے کو اپنا لے گا. بہت اچھا. ہاں جی. اچھا حضور، میں اس کے ذرا مختصر آپ نے جواب دینے ہیں. جی جی. ہماری آنے والی نسل اپنے مستقبل سے مایوس کیوں ہے؟ اصل میں جو آج کل بہت بڑا ایک فتنے کا دور جا رہا ہے جی. اور اس دور میں اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، اور جو سنبھال گیا وہ ہی پا گیا. وہ مایوس اس لیے بھی ہیں جو گد و نما کے ہمارے حالات ہیں، وہ ایک معاشرہ جو ہے نا وہ غلط سمت پہ نکل پڑا ہے. صحیح. اور یہ جو نظام ہے یہ سارا ادب اور عشق کا ہے. بہت اچھا. اگر جس کسی نے ادب اور عشق اپنے آپ میں پبست کر لیا، اس کو دنیاوی طور پہ بھی، دنیا کے طور پہ بھی، اور آخرت میں بھی اس کی بقا ہی بقا ہے. صحیح. اور اس کے اندر میں سکون قلب میسر ہو جانا ہے. صحیح. جس بندے نے یہ چیز چھوڑ دینی ہے، جس میں ادب اور عشق نہ ہوگا، وہ بندہ ہر لحاظ میں، چاہے اس دور میں، چاہے پچھلے دور میں، چاہے آنے والے دور میں، وہ بندہ سکون قلب میسر اس کو نہیں آ سکتا. بہت اچھا. آپ نے روحانیت کے لیے آج تک کتنے سفر کیے، پاکستان میں یا بیرون ملک؟ جی میرا روحانیت کے معاملے میں باہر کا تو کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا ٹور نہیں ہے جی. جی. میرے پیر و مرشد والد صاحب وہ یہ 2017 میں خالق حقیقی کو جا ملے ہیں. تو اس وقت تک ہم ان کے پیچھے بس لبیک کہنے والوں میں سے تھے. اس کے بعد پھر جب سارا یہ نظام اپنے آپ لے کے آگے چلے ہیں تو پھر اس کے بعد اپنے سفر شروع کیے ہیں. اس سے پہلے جتنا بھی مطلب سفر میں آنا جانا ہوتا تھا، اور اکثر سارا نظام بزرگوں کے لے کے اپنے مریدین کے پاس کسی ایسی جگہ پہ جہاں یہ سلسلے کا کوئی کام ہوتا تھا تو وہ ان کو لے کے آنا جانا وہ میری ڈیوٹی تھی. لیکن جو اپنا روحانیت کا نظام ہے پھر یہ 2017 سے پراپر جو ہے نا وہ شروع کیا تھا. ہاں جی. شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، ان میں کوئی فرق بھی ہے؟ جی بے شک بہت فرق ہے. ذرا وضاحت فرمائیں. دیکھیں، شریعت جو طریقت ہے اس میں پہلا قدم شریعت کا ہے. جی. جس نے طریقت اپنائی ہے وہ اول قدم شریعت کا رکھے گا تو طریقت میں آئے گا. تو جو طریقت میں پھر آ گیا وہ حقیقت میں خود ہی چلا جاتا ہے. بہت اچھا. اس میں جو اگلی بات معرفت کی ہے تو یہ معرفت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی. یہ جو طریقت کی روح میں
پورے پوست ہو چکے ہوتے ہیں، وہ معرفت کی قدم ان کے قدم معرفت کی طرف جاتے ہیں، صحیح، کیونکہ یہ بزرگان دین کے خاص جو ہے نا اقدامات میں سے معرفت والی ایک شاخ نکلتی ہے، ایک برانچ نکلتی ہے، صحیح، تو وہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ بہت اچھا۔ اچھا حضور، انسان سکون کی تلاش میں سرگرم ہے، اگر سکون میسر نہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اصل میں پہلے عرض کیا ہے کہ سکون جو ہے نا جی، وہ میسر تب ہی ہونا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کا دائرہ جو ہے نا اس کو پاک دامنی میں لے آنا ہے نا، تو سکون آپ کو میسر آ جانا ہے۔ اور اگر یہ دنیا داری کے جھنجٹ میں آپ پڑے رہنا تو سکون جو ہے نا وہ ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس لیے زیادہ انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے اپنا دائرہ کار جو ہے نا اس کو جتنا سونا کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تو سکون لا محالہ بات ہے کہ مالک کی طرف سے ایسی عطا ہوتی ہے کہ وہ الحمدللہ پھر سکون قلب میسر ہو جائے تو ساری باتیں جو ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی شعبے میں گروہ بندی سے ترقی ممکن ہے؟ کسی بھی شعبے میں گروہ بندی اگر ہو جائے تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ گروہ بندی میں جو ہے نا ہر ایک نظام میں جب گروہ بندی ہو جاتی ہے تو وہ ایک فتنہ بنتا ہے، تو فتنے والے نظام جو ہے نا کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ ہاں البتہ گروہ بندی ان کے بارے میں جو ایک اسلام میں اور دائرہ اسلام میں اور دائرہ اسلام سے جو باہر ہیں ان کے بارے ضرور گروہ بندی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے بارے گروہ بندی کرنے سے اسلام کو تقویت ملتی ہے۔ وہ اسلام کے دائرے باہر جو ہیں ان کے لیے تو جتنی گروہ بندی ممکن ہو سکے وہ کرنی چاہیے، لیکن اس سے ہٹ کے کسی بھی معاملے میں گروہ بندی والا نظام قطعاً بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عالیجہ، اصلاح معاشرہ پر بہت سارا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، اس طرح کے جو ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں چیزیں، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یا ان کو چھڑوانے کے لیے اولیاء کرام کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، اولیاء کرام کی جو صحبت میں انسان چلا جاتا ہے نا، جی الحمدللہ ہمارا تو یہ پختہ ایمان ہے، جی، اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر لا محالہ بات ہے اس کا رنگ بنے گا۔ جو لوگ اولیاء کرام کی صحبت میں چلے گئے ہیں وہ بالکل 100% یہ یقین والی بات ہے کہ ان کا ظاہری اور باطنی نظام اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اس راہ روی کا شکار ہیں ان کی اصل جو بیس ہے، اصل مین مسئلہ جو ہے نا وہ مین مسئلہ یہ ہے ان کی صحبتیں اچھی نہیں ہیں۔ جو صحبتیں اچھی نہیں ہوں گی تو وہ پھر ایسے ہی راہ روی کا اختیاری معاملے کریں گے۔ تو اصل مین سب سے بڑی بات ہے صحبت کی، اچھی صحبت ہوگی تو یہ اچھے نظام ہو۔ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہماری عبادات اور ثقافتیں دکھاوا بن گئی۔ جی بے شک یہ آپ نے بہت بڑا سوال کیا، اور بڑا اس میں بہت ہی زیادہ یہ معاشرہ اس ڈگر میں چل پڑا ہوا ہے کہ یہ صرف دکھاوے والے معاملے رہ گئے ہیں۔ جی، تو اصل میں دیکھیں جو بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں ان پہ ہم پیروکار ہوں گے نا تو یہ جو دکھاوے ہم کرتے ہیں نا تو یہ دکھاوے والے کام نہیں ہوں گے، پھر وہ حقیقت میں کر کے ہم دکھائیں گے۔ یہ کم کرتے لوگ کم ہیں، جو عمل پیرا ہیں وہ کم ہیں، لیکن صرف دکھاوے کے لیے بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے نظام کر رہے ہیں۔ اس کی مین سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنی بے خودی میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ سلسلہ طریقت جو ہے نا اس میں سب سے اولین جو نظام ہے وہ اپنی میں کو جس نے ختم کیا ہے نا تو اس نے ہی پایا ہے، اپنی ذات کی نفی کی ہے تو اس نے ہی پایا ہے۔ جب یہ معاملہ ہمارا ختم ہو جائے نا تو دیکھیں دینے والے جو ہے نا جو اس مالک و خالق کے لیے کرتے ہیں وہ تو ایک سے دوسرے بندے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ تو اصل جو ہے نا وہ دینے والا معاملہ جو ہے نا وہ صرف وہ رضا الہی کے لیے، جو دکھاوے والا معاملہ ہے اس میں یہ نظام نہیں بنتے ہوتے، یہ صرف دکھاوا ہی رہ جاتا ہے۔ حضور،
زہد اور درویشی کیا چیز ہے دیکھیں ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے؟ دیکھیں جو درویشی والا معاملہ ہے نا جی، جی یہ ایک انسان اگر بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلے گا نا جی تو یہ دنیا داری اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم، اس نے اس صحبت میں ایک ایسی تربیت پانی ہے کہ وہ ایک اپنے آپ کی نفی کر کے وہ ایک ایسے دین کی طرف چل پڑتا ہے کہ جو خالصتاً اللہ تبارک تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ وہ چل نکلتا ہے. اور جو بزرگان دین کی تبلیغ ہے، کوئی بھی ایسی آپ کسی بھی بزرگان دین کی ہسٹری دیکھیں تو وہ ماں سوائے اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے بغیر کوئی اور بات ہی نہیں ہوتی تھی. یہ ساری روشنیاں جو ہیں یہ بارگاہ الہی سے جو ہے نا منتقل ہوتی تھی. تو اس لیے جو اس بزرگان دین کے نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو جو ہے نا اس محور میں لے آتا ہے وہ سمجھے کہ ایک پکا درویش بن جاتا ہے. ماشاء اللہ. اصحاب کہف کے واقعے میں کتے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ دیکھیں اکثریت میں لوگ جو ہے نا یہ بزرگان دین کے بارے میں باتیں کر جاتے اسی ہیں. لیے میں ہاں سوال وضاحت کے ساتھ جی بزرگان دین کے لیے اکثر لوگ باتیں کر جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں قرآن پاک میں بھی یہ صحابہ کہف کون تھے؟ یہ نہ تو جو ہے نا وہ نبی تھے نہ پیغمبر تھے، تو پھر اتنی اہمیت ان کی اور وہ صدقے جائیں ان کی اہمیت تو ان کی رہ گئی اور ان کے کتے کی اتنی اہمیت مالک نے بنا دی ہے کہ وہ کتا بھی ان کا جنت میں ان کے ساتھ جائے گا. تو کیا کمال ہے ان بزرگوں کے، یہ صحابہ کہف کے، کہ ان کا نظام ہی ایسا مالک نے بنا دیا ہے کہ یہ خالصتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے لوگ تھے. تو آپ نے دیکھو نا مولا کریم نے کیسا نظام ان کا کیا، اتنے 100 سال وہ نیند کے غلبے میں رہے تو پھر ویسے ہی پھر ایسے اٹھے ہیں کہ جیسے ابھی سو کے اٹھ رہے ہیں. اور ان کے کتے کی اتنی اہمیت بنا دی کہ اس کو بھی جنت میں جو ہے نا وہ مقام مل گیا. تو یہ صرف اور صرف لگن یہ اللہ والوں کی ہے، یہ اللہ والوں لوگوں کی ہے کہ جو یہ دیکھیں سلمان بن برقیہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کیا نظام ہر ایک کے ساتھ کر کے پوچھا کہ وہ حضرت بلقیس کا جو تخت آیا تو وہ دیکھیں وہ کیا کون تھا، وہ کون تھا بندہ؟ ولی اللہ. وہ بھی ولی اللہ تھا نا جی، بالکل وہ بھی ولی اللہ نہ تھا. نبی تھا نہ ہاں کچھ نہیں. ہاں وہ بھی ولی اللہ تھا. تو جب دیکھیے پیغمبروں کے کام جو ہے وہ ولی اللہ کر رہے ہیں تو پھر کیا بات ہے ان بزرگان دین کی. تو ہمارے پاس تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ سارا اسلام کون لے کے آیا تھا؟ یہ بھی اولیاء کرام جو ہے نا یہ ان کی بدولت ہی ہم آج الحمدللہ مسلمان ہیں. تو باقی تو دیکھو نا وہ جو منافق لوگ تھے وہ ادھر ہی سارے پیغمبروں کا ظہور ہوا ہے. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم بزرگان دین کی نسبت سے ہیں. اچھا جی، یہ جو تعویذ کنڈے کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں کوئی جائز ہے یا؟ دیکھیں یہ جو ہے نا جی تعویذات اور یہ دم درود یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ تو ایسا کھیوڑ تھا بکریوں کا کہ جس کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک شرح رکھی گئی تھی کہ اتنیاں بکریاں جو ہے نا وہ ہماری ہیں اور اتنیاں آپ کی ہوں گی، اگر یہ ٹھیک ہوگی تو وہ دم کیا وہ مالک نے مہربانی فرمائی. تو یہ جو ہے نا یہ نظام یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے. اور دیکھو نا یہ بزرگان دین کا جو سارا نظام ہے یہ کیا ہے، یہ بھی تو دیکھو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کا یہ ہمارا تو جو شجرہ طریقت ہے شجرہ نسب یہ سارا کا سارا ادھر سے ہی آ رہا ہے. شجرہ طریقت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی، یہ سارا نظام جو ہے نا یہ سلسلہ نوشائی یہ سارا نظام میں سے آ رہا ہے. باقی تو دیکھیں وہ سارے دوسرے بھی جو سلسلے ہیں، سلسلہ چشت سبحان اللہ کیا بات ہے ان کی بھی. تو یہ اچھا ایسے جی، صوفی اور مولوی صوفی اور مولوی میں فرق؟ ماشاء اللہ یہ بہت بڑا زبردست آپ نے یہ سوال پوچھا ہے.
دیکھیں صوفی جو ہوتا ہے نا جی یہ ایک عطا سے بنتا ہے، ہوں یہ کسی کی نظر کرم سے صوفی بنتا ہے۔ ہوں مولوی جو ہوتا ہے نا وہ مولانا روم کی بھی تو دیکھیں نا بات، تو کیا غلامی ہاں ہاں تو وہ دیکھیں مولوی ہرگز نہ شد۔ ہاں تو دیکھیں وہ جو ہے نا انہوں نے بھی تو ایک کتابوں کا اتنا منبع تھا تو وہ پھینک دیا دریا میں، تو وہ کیا تھا؟ بات کلیئر ہو گئی آپ نے جس نے وہ بات کر دی ہے، بات کلیئر ہو گئی کلیئر ہوئی کہ جب تک درویش کی صحبت میں نہیں آئے گا مولوی بھی نہیں بن سکے۔ جی جی کیا بات، بہت اچھے۔ اچھا سر، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام جو ابھی تک آپ باوجود کوشش کے نہیں کر سکے؟ جی خواہش ہوتی ہے نا انسان کی۔ جی الحمدللہ میری کوئی ایسی ذاتی خواہش ایسی کوئی نہیں ہے، مالک کا بڑا کرم ہے، جو سوچا ہے وہی مل جاتا ہے، چاہے کچھ دیر سے ملے، لیکن الحمدللہ آج تک جو بھی ذہن میں کوئی بات آئی ہے وہ مالک نے صدقہ پاک صاحب، صدقہ بزرگان دین کا، مالک نے بڑی کرم نوازی کی ہے اور وہ ملتا رہا ہے اور آج تک مل رہا ہے الحمدللہ۔ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کر سکتے یہ تو اصل میں بات جو ہے نا جی یہ ساری اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ جب تک ہم اللہ کا ذکر کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں آئیں گے، تو جب آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ نقش قدم پہ آئیں گے تو لا محالہ بات ہے بزرگان دین کا وہی طریقہ ہے۔ صحیح۔ تو ہم بزرگان دین کے نقش قدم پہ آئیں گے تو جی اپنے نفس کو قابو کر لیں گے۔ پاک صاحب حضور کا جو ہے نا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جب آپ اپنے نفس کو کچلنے کے لیے اپنے آپ پہ فل سردیوں کے موسم میں پانی کی مشقیں بار بار کے اوپر ڈالتے ہوتے تھے، اللہ، اور آپ قبر کشائی کر کے بیچ میں جو ہے نا وہ قبر کو اوپر سے مٹی ڈلوا کے اس میں ذکر الہی کرتے تھے، کہتے ہوتے تھے کہ یہ میں اپنے نفس کو کچل رہا ہوں، یہ اس کی خواہشات کو بالکل مٹا رہا ہوں، بہت اور الحمدللہ اتنا زبردست قسم کا وجد آپ کو طاری ہو جاتا ہوتا تھا کہ وہ کئی کئی دن آپ وجد کی حالت میں رہتے تھے۔ تو یہ ہمارے سلسلے میں، اور یہ پاک صاحب حضور کو حضور نوشہ گنج بخش سرکار کے صدقے یہ وجد والا نظام جو ہے نا اتنا بڑا نظام دیا ہوا ہے حضور حاجی نوشہ گنج بخش سرکار کے صدقے کہ پاک صاحب حضور کے جتنے دیوانے ہیں نا وہ جب تک حال کھیلتے نہیں ہیں ان کو الٹا لٹکایا جاتا ہے، وہ سارے نظام جب تک کرتے نہیں ہیں ان کو سکون نہیں ملتا۔ صحیح۔ اچھا سر، صبر اور شکر میں کسے اہمیت دیتے ہیں؟ جی سب سے بڑا نظام جو ہے نا وہ شکر کا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بندے کو ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب تک آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کو صبر ملتا جائے گا، بہت اچھا۔ کیونکہ پہلی بہت منزل پہلا نظام شکر کا ہے، اس کے بعد پھر صبر خود بخود ہی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اگر شکر نہیں کریں گے تو پھر وہ صبر والی منزل نہیں پا سکیں گے۔ صحیح، یہ بھی خوش قسمتی ہوگی جس میں یہ صبر آ جاتا ہے۔ بہت اچھا۔ کبھی آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ اپنے مریدین کے بارے میں یا آنے والے وقت میں یا عوام الناس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی جب تنہائی میسر ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے معافی اور طلبی یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ ہمارے نظام جو ہے نا اس کو ٹھیک کر دے، اور مالک ہم پہ اپنی کرم نوازی فرما، بزرگان دین کے صدقے ہم پہ اپنا رحم فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد جملہ باب میں سب سے پہلے ہر ایک جو ہمارے پاس متعلقین ہیں، مریدین ہیں، جو سب سے خستہ حالت ہوتے ہیں، ماڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم بھرپور دعا گو ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہاں جی۔ اچھا، کبھی کوئی آپ پر تنقید کرے تو غصے سے جواب دیتے ہیں یا پیار سے؟ دیکھیں تنقید کا جو معاملہ ہے نا، اگر تنقید برائے تنقید ہو تو پھر تو ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا۔ کسی کی آنکھ سے آنسو چھلکے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ اللہ اکبر،
یہ ویسے بڑا ذاتی طور پہ آپ نے یہ سوال کیا ہے. نہیں مریدین کی نہیں میں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں جو ہے نا یہ تو اپنے اندر کی بات ہے. یہ ہمارے آپ نے پورے اندر کی بات کر دی ہے. یہ منظر جو ہے نا جی یہ ہم سے نہیں دیکھا جاتا. سبحان الحمدللہ مطلب اندر کوئی سسٹم ہی مالک نے ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی بھی دکھی آ کے یہ بات اگر اس طرح کی کو کرتا ہے تو اپنے اندر پہلے جو ہے نا وہ اس سے بھی پہلے وہ نظام چھلک پڑتا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کسی بھی حدیث مبارک کا ذکر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو اس میں پھر ہم اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ آنکھ سکتے. نم ہو جاتی ہے. صحیح. اس پہ نہیں. اچھا جی، اپنے چاہنے والوں کو کوئی میسج دیں. میسج جو میرا ذاتی ذہن سوچ سمجھ آتی ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جتنا بھی اپنے آپ میں عاجزی لا سکتے ہو وہ لائیں. بہت اور یہ نظام قدرت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے دن ازل سے ہی یہ ایک نظام رکھا ہے جس نے ادب اور عشق کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ پاک کی ذات سے، بزرگان دین سے. جس نے بھی عشق کیا وہ کامیاب ہو گیا. بہت. تو یہ سب سے پہلے کرینہ جو ہے نا عبادات کا، ایک انسانی مخلوق جب تخلیق کی گئی ہے سب سے پہلا کرینہ ہی ادب اور عشق کا ہے. یہ جس نے بھی اپنے اندر پوست کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. بہت بہت شکریہ جی. جی بسم اللہ. بالآخر آپ کا آج ملاقات ہو ہی گئی. بہت بہت شکریہ. جی آپ کا بھی نے اپنا شکریہ جی. قیمتی وقت دیا. آپ بڑی کاوش سے ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے گھر تشریف لائے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ادھر آئے ہیں. تو اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جی. بہت شکریہ جی.